تو آج کے بیان کا معاصل اور سبق یہ ملا کہ زندگی اگر گزارنے کا مزہ ہے نا، اور آخرت میں چاہتے ہو کہ آخرت کی بادشاہی مل جائے اور مزہ آ جائے، یا تو اس کے ذکر میں گزارو یا اس کے شکر میں گزارو۔ ذکر میں یعنی ذکر، اس کا ذکر کرو اور اس کا شکر کرو۔ جتنی زیادہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، جتنا وہ شکر ادا کرتا چلا جائے گا اللہ اتنی نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ جس نعمت کا تم جتنا شکر اللہ کا ادا کرو گے اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ زندگی اس کے ذکر میں گزارو یا اس کے شکر میں گزارو۔ اور آخری بات جو ابو سالم کی نصیحت آپ لوگوں کے لیے، آخری بات جو ابو سالم آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ناچیز فقیر ابو سالم، میرے چاہنے والوں چھوٹا بچہ ہو جاتا ہے، یہ آخری نصیحت بڑی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، آپ کو کس طرح بنانا چاہتا ہوں، کیسا بنانا چاہتا ہوں اور آپ سے کیا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 5 مہینے کا بچہ جو ہوتا ہے، 1 سال کا بچہ لگا لینا ہوتا ہے، بتاؤ وہ خود سے بھی کچھ کرتا ہے؟ اس کی ہر وقت نگاہ اپنی ماں پہ ہوتی ہے، اس کی نظریں ماں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، ہر وقت ذہن ماں کی طرف ہوتا ہے، اور ماں کہیں بھی ہو اس کا دھیان بچے پہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے پہ ہوتا ہے۔ بچے کی نظر ماں کو ڈھونڈتی ہے، ماں کا دھیان بچے پہ ہوتا ہے۔ اس بچے کا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے باہر نکل جاتا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس اپنی ماں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اور اس کا سارا دھیان ماں پہ ہوتا ہے۔ ماں کھلاتی ہے، ماں نہلاتی ہے، ماں پلاتی ہے، ماں اس کو پیار کرتی ہے، ماں کا دھیان بچے پہ اور بچے کا سارا دھیان ماں پہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اگر ماں ہو تو بچہ خوش رہتا ہے، سب دنیا اس کے پاس ہو لیکن ماں نہ ہو تو بچہ بے چین رہتا ہے۔ بس میرے چاہنے والوں یہی کام، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 18 سال کا، 16 سال کا، جب اس کا اپنا ارادہ اور اپنا اختیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار سے چلنا کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کا دھیان بھی قدر کم ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ارادہ اور اختیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے چاہنے والوں بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ارادے اور اختیار کو ختم کر لو، اپنی نگاہوں کو اللہ پر جما دو، بچے کی طرح ہو جاؤ، اپنا توکل، اپنی امیدیں، اپنی مرادیں، اپنا دھیان جس طرح بچے کی ماں پر تم اللہ پر رکھ لو، اور ہر وقت اللہ کے ساتھ توکل اور دھیان نگاہ اللہ پر جما دو۔ یہ صوفیت، یہ تصوف، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کو یار کے ساتھ جمانے کا نام ہے، دل کو اللہ کے ساتھ جمانے کا نام ہے، اللہ کی طرف جمانے کا نام ہے۔ تو میرے چاہنے والوں اس دل کو اللہ کی طرف جما دو اور اللہ کے ذکر کی طرف لگا دو، اور اپنے ارادے اور اختیار کو ختم کر لو اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ کی یاد اور اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارا یہ مقام نہ ہو، اس مقام کو نہ پا سکو، یا یہ بات تمہیں مشکل نظر آئے اور تم سے نہ ہو سکے، تو پھر اپنی نگاہوں کو ان پر جما دو جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، پھر ان پر اپنی نگاہوں کو جما دو، اپنی صحبت اور محبت ان لوگوں کے ساتھ کر دو جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی نگاہیں اللہ پر جم گئی ہیں، اور دل کی نگاہ سے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پر جم گئی ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے ارادے اور اختیار سے باہر نکل گئے ہیں، اور اللہ پر اپنی نگاہوں کو جما دیا ہے، اپنے دلوں کو جما دیا ہے۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اتنا کر لو، کم از کم اتنا تو کر لو جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تم اپنی نگاہوں کو ان پر جما دو اور اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھا دو۔ اس سے بھی کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کم از کم وہ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا جو قرآن میں اس کا ذکر واقع ہے، اس نے ان ولیوں سے محبت کی تھی، اپنی نگاہوں کو ان ولیوں کی نگاہوں پر جما دیا تھا، اور اس کے آگے ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا تھا۔
کل قیامت میں اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے جو ولیوں سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کی تھی، اللہ نے اس کتے کو بھی جنتی کر دیا۔ تو یا تو تم یہ مقام بنا لو، اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے میرے چاہنے والوں، تو پھر اس مقام پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اور ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور ان کے چہرے کو تکا کرو، ان کو دیکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔